آپ نے کہا ہے کہ امریکہ میں جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ بلا وجہ کی گئی ہے، اس کے یعنی پہلے تو نیٹو کو وہاں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹایا گیا، یہاں نیٹو نے ویسے ڈسلنگ کر دیا، اپنے آپ کو فاصلے پر کر دیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکن صدر کے ہی سارے انڈیویجول فیصلے چلتے ہیں، وہاں کے تھنک ٹینک کی وہ اس سٹینڈرڈ بھی شاید نہیں رہا جو ایک زمانے میں پلاننگ کے طور پر کسی ملک کو پر اٹیک کرنا ہے یا اس کی معاشی حالت کو خراب کرنا ہے یا بہتر کرنا ہے. تو امریکہ میں بھی سب سٹینڈرڈ تھنک ٹینک کی اس وقت راج ہے. تو میں نہیں کہوں گا کہ سب سٹینڈرڈ ہیں، وہ بڑی مضبوط گفتگو اور بڑا مضبوط انالیسس کر رہے ہیں، جو ان کے پالیسی پیپرز ہیں وہ شاید ہمارے سامنے نہیں آتے، جو عوامی باتیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اب ان کا امریکی پالیسی پہ کتنا اثر و رسوخ ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ ماضی کی نسبت اب وہ کم ہو گیا ہو. جو اس وقت صورتحال ہے نا، جو یوکرین کی جنگ کی اور نیٹو کی وجہ سے سارا جھگڑا شروع ہوا، ٹھیک ہے، یہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ یہ چیز جو ہے بیک گراؤنڈ میں موجود ہے، جس کی وجہ سے آگے یہاں پہ امریکہ اور چائنا کا معاملہ چل رہا ہے. رشیا کا فیکٹر تو موجود ہے نا، اور رشیا اور چائنا کا فیکٹر ایران کو بھی افیکٹ کر رہا ہے، تو اس لیے وہ بات کرنا ضروری ہے. اس پیرائے میں یہ بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. تو نیٹو کی وجہ سے اقبال صاحب جھگڑا شروع ہوا. اب جب میں نیٹو کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے وہ ایک گریک پلے تھا ہیلن آف ٹرائے کے بارے میں، یوریپیڈیز کا، وہ یاد آتا ہے. اس نے یہ لکھا کہ 10 سال جنگ کی انہوں نے ہیلن کو چھڑانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، ایگامemnon وہ جو واریئرز تھے، کردار تھے، جب اسے چھڑا کے لے کے آئے تو پتا چلا کہ وہ تو ایک فینٹم ہے، آسیب ہے، اصل عورت ہی نہیں تھی وہ، کیونکہ وہ دیوتاؤں کی بیٹی تھی، اس کو وہ اٹھا کے لے گئے تھے. تو وہ ایک مطلب ایک شیڈو کے لیے 10 سال وار کرتے. انہوں نے سارا جھگڑا شروع کیا نیٹو کی وجہ سے. آج نیٹو کہاں کھڑا ہے؟ نیٹو تو خود منہ کے بل گر گیا، تتر بتر ہو گیا. تو جس نیٹو کی وجہ سے کہ یوکرین اس نیٹو میں شامل ہے، میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ امریکن کا اس ٹائم جو بھی فیصلہ ہے، اب نہ اپنا ہرمز کا ان کے ذہن میں رہا، نہ میزائل ایرانی طاقت کا ان کے ساتھ رہا، نہ پھر مڈل ایسٹ میں جو اڈے ہیں ان کو رہا کہ ان پر حملے ہوں گے. تو یہ اس کی کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے کی وہ سٹینڈرڈ، یہ میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے آپ نئے ہرمز کا تو جھگڑا بعد میں آیا نا، اصل جھگڑا کیا تھا؟ دیکھیں اصل جھگڑا شروع ہوا ہے غزہ سے. جی. غزہ کا جھگڑا ہے، فلسطین کا جھگڑا. تو اس کے پیچھے پوری تاریخ موجود ہے، اس میں اتنا لمبا پیچھے نہیں جاتے، لیکن جھگڑا تو شروع ہوا 7 اکتوبر 2022 یا 2023 سے، اب سے کوئی 2.5 سال پہلے. اس کے بعد انہوں نے بمباری شروع کی، پھر وہ حماس اور حزب اللہ وغیرہ وہ سارے قصے آ گئے، پھر ساتھ میں سوڈان کا، صومالیہ کا، اور یہ یمن کا قصہ تو 10 سال سے چل رہا ہے. سارا جھگڑا دیکھیں 3 چیزیں یہاں پہ پیرالل چل رہی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے چیز آئیڈیالوجی، ہندوتوا آئیڈیالوجی، زائنزم کی آئیڈیالوجی، پھر اسلامک آئیڈیالوجی بھی لے آئے، پھر بیچ میں کرسچن آئیڈیالوجی بھی لے آئے، جو کہ پیٹ ہیگسیت ہر دوسری تقریر میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز ہے ایکسپینشنزم. اسرائیل کا ایکسپینشنزم ہے، اس کا نام ہے گریٹر اسرائیل. پھر مڈل ایسٹ کی پاورز ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہیں عرب ملکوں میں، جو سوڈان میں اور ادھر اور یمن میں سارے یہ معاملات چل رہے ہیں. ادھر انڈیا کا کھنڈ بھارت کا مسئلہ ہے، تو ایکسپینشنسٹ پاورز ہیں. امریکہ خود ایکسپینشن چاہتا ہے، گرین لینڈ چاہتا ہے، کیوبا چاہتا ہے، کینیڈا چاہتا ہے، تو ایکسپینشنزم چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے اکنامک ہیجمنی، کہ وہ دوسروں کو دبا کے رکھنا چاہتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ایران نے دیا سرپرائز، جیسے پاکستان نے سرپرائز دیا تھا. سرپرائز کب آتا ہے اقبال صاحب؟ جب آپ ایک ایسا بیانیہ بنا لیں جو حقیقت سے دور ہو. انڈیا نے ایسا بیانیہ بنا لیا کہ پاکستان کی ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم $2 ٹریلین کی $6 ٹریلین کی اکانومی ہے، ان کے تو پلے ہے کچھ نہیں، ان کی تو ملٹری میں کوئی جان نہیں ہے، اور ہم کھا جائیں گے. جب آپ ایسا غیر حقیقت پسند بیانیہ بناتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو، جو فیکٹس پہ بیسڈ نہ ہو، تو جب آپ اس بیانی کی بنیاد کے اوپر کوئی
تجربہ کریں گے، کوئی ایکشن لیں گے تو آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو انڈیا کے ساتھ ہوا. یہی انہوں نے ایران کے بارے میں سوچا. 47 سال سے سینکشنز لگا کے رکھی ہوئی ہیں. ہم جائیں گے 2 دن بمباری کریں گے، ریجیم چینج کریں گے، یہ جا وہ جا.